حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جس وقت قحط پڑ گیا تو انہوں نے بارش کے لیے جب دعا مانگی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب نے بھی اپنی تشریح میں امام عبدالرزاق رحمہ اللہ کی یہ روایت نقل کی۔ امام عبدالرزاق نے ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت عمر نے عیدگاہ میں نماز پڑھائی، پھر حضرت عباس سے کہا آپ کھڑے ہو کر بارش کی طلب کے لیے دعا کریں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کھڑے ہو کر دعا کی۔ یہ تھا سیدنا عمر فاروق کا اختیار کردہ وسیلہ۔ اور اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کا یہ وہم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب توسل نہیں کیا تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سرکار کا چونکہ وصال ہو چکا تھا، لہٰذا اب توسل وصال کے بعد جائز نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کر رہے تھے۔ حضرت جلالی صاحب الحمدللہ یہ اہل سنہ اہل الحدیث کا وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس صحیح وسیلے کے قائل اور فاعل تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ اہل بدعت کی طرح صدقے اور طفیل والے بدعی دعائیں نہیں مانگتے تھے۔ پنجتن پاک کا واسطہ دینا، کسی اور بزرگ کا واسطہ دینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا، اپنے بنائے ہوئے اور بابوں کا واسطہ دینا، بابا حجویری اجمیری جیلانی کا واسطہ دینا اور ان کے نام کی دعائیں اور ان کے طفیل سے مانگنا، ان کے صدقے سے مانگنا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اہل بدعت کا یہ پرانا وتیرہ رہا کہ اپنے باطل خود ساختہ عقائد کو قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل سنت اہل الحدیث اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہی ان کا تعاقب کر کے ان کی ناکام کوششوں کی حقیقت ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے وسیلے کی جو صورتیں ثابت ہیں الحمدللہ اہل السنہ اہل الحدیث انہیں دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرتے ہیں۔ وسیلے کے عنوان پر ہمارے کئی بیانات موجود ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 کے بارے میں سوال ہوا جسے اہل بدعت اپنے غلط وسیلے کی بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے غلط وسیلے کو بالکل باطل ثابت کرنے والی دلیل ہے۔ یہ حدیث ہمارے پرانے مقروض جناب اشرف آصف جلالی صاحب کی زبانی سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، جس وقت قحط پڑ گیا تو انہوں نے بارش کے لیے جب دعا مانگی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی۔ الفاظ یہ تھی اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ چونکہ ماضی استمراری ہے، بارہا ہم نے اے اللہ تجھ سے تمہارے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں مانگی تھیں، کس واسطے فتسقنا کہ تو بارش برسائے، اور اس وسیلے پر بارشیں برستی رہیں۔ آج ہم نتوسل الیک بام نبیک، آج ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے وسیلے سے، فسقنا لہٰذا ہمارے لیے بارش کا نزول فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں اور اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ توسل جو ہے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی ذوات کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اولیاء کی ذوات سے بھی توسل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے صحیح بخاری کی یہ حدیث، اس کا ترجمہ بریلویوں کے شیخ الحدیث اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے دیکھتے ہیں۔ سیدنا انس نے فرمایا، سعیدی صاحب ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ جب لوگوں پر قحط پڑا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش طلب کی. فقال اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. اور انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ ہم تیری طرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو بس تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ. اور اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے کو پیش کر رہے ہیں، سو تو ہم پر بارش نازل فرما. پھر ان پر بارش نازل ہوتی. معمولی سی عقل رکھنے والا شخص تھوڑی سی غور و فکر کرے تو اس پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وسیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عباس سے کیا گیا، یہ ان سے دعا کی درخواست تھی. جیسے کہ غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب نے بھی اپنی تشریح میں امام عبد الرزاق رحمہ اللہ کی یہ روایت نقل کی. امام عبد الرزاق نے ابن عباس سے روایت کیا کہ حضرت عمر نے عیدگاہ میں نماز پڑھائی، پھر حضرت عباس سے کہا آپ کھڑے ہو کر بارش کی طلب کے لیے دعا کریں. پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کھڑے ہو کر دعا کی. یہ تھا سیدنا عمر فاروق کا اختیار کردہ وسیلہ کہ سیدنا عباس سے دعا کروائی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش اور اپنے باقی معاملات میں دعائیں کرواتے تھے. اگر یہ اہل بدعت والا وسیلہ ہوتا، جس طرح بدعتیوں کی زبان پہ رہتا ہے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے واسطہ ہے پنجتن پاک کا، دعائی ہے 11ویں واڑے کی، طفیل ہے بابے فلانے کا، ہمارا یہ کام کر دے. اگر یہ ایسا وسیلہ ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ ہی کے نام سے کیا جاتا. قبر مبارک پر جا کر بھی صحابہ ایسا کہہ سکتے تھے. جن لوگوں نے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ جانتے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ قبر مبارک سے زیادہ دور نہیں، بس تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے. لیکن صحابہ کرام نے عیدگاہ جا کر نماز استسقاء بارش کی دعا سے پہلے کی نماز ادا کی. اور پھر سیدنا عباس جو بڑے بزرگ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچا والد کے مقام پر ہوتے ہیں، ان سے کہا کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں. یہ قطعاً نہیں کہا اے اللہ واسطہ ہے عباس کا رضی اللہ عنہ وارضاہ تو ہم پہ بارش نازل کر. یہ طریقہ جو اہل بدعت کا طریقہ ہے، جو کسی کی نام کی دہائیوں سے، طفیلوں سے، وسیلوں سے، واسطوں سے سوال کرتے ہیں، ایسا حدیث میں کچھ ذکر نہیں ہے کہ صحابہ نے کوئی ایسا وسیلہ دیا ہو، کوئی ایسی دہائی دی ہو، کسی کے طفیل سے مانگا ہو. بلکہ ان کا وسیلہ وہی ہے جو صحیح ثابت شدہ احادیث سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کرواتے تھے اور آپ کی وفات کے بعد سیدنا عباس سے دعا کروائے. اہل بدعت کا جو طریقہ ہے پنجتن پاک کا واسطہ دینا، کسی اور بزرگ کا واسطہ دینا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا، اپنے بنائے ہوئے اور بابوں کا واسطہ دینا، بابا حجویری، اجمیری، جیلانی کا واسطہ دینا اور ان کے نام کی دعائیں اور ان کے طفیل سے مانگنا، ان کے صدقے سے مانگنا، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. ہاں کچھ ضعیف روایات ہیں جن کی وجہ سے بعض صحیح العقیدہ اہل ایمان بھی اس غلطی میں مبتلا ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. یقیناً علماء سے اگر غلطی ہو جائے تو ان کی لغزشوں کی پیروی نہیں کی جاتی. اس حوالے سے جلالی صاحب نے بڑے جوش و خروش سے قبر نبوی پر فریاد کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ سے جو ضعیف روایت پیش کی، اللہ کی فضل و کرم سے ہم نے اس کا وقف محدثین کے اصولوں پر اور پھر خود ان کے گھر کے حوالوں سے واضح کیا. الحمدللہ اس کے جواب میں جلالی جی خود تو پردے کے پیچھے ہو گئے اور اپنے شاگرد ڈاکٹر مفتی زاہد محمود صاحب کو آگے کیا. الحمدللہ ہم نے اس کے جواب میں بھی اپنے 2 بیان ریکارڈ کروائے، کئی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس روایت کا ضعیف ہونا واضح کیا اور یہ حقیقت بھی بیان کی کہ کسی ضعیف ترین روایت میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ مؤذن رسول بلال رضی اللہ عنہ نے قبر پہ دعا کی درخواست کی تھی. الحمدللہ ابھی تک استاد و شاگرد پردہ پوش ہے.
پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اس موضوع پر دوبارہ دونوں نے کلام نہیں کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ جلالی صاحب نے اپنے اس پرانے بیان میں یہ بھی کہا، اور اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کا یہ وہم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب توسل نہیں کیا تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سرکار کا چونکہ وصال ہو چکا تھا، لہٰذا اب توسل وصال کے بعد جائز نہیں تھا، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توسل کر رہے تھے۔ حضرت جلالی صاحب الحمدللہ، یہ اہل سنہ اہل الحدیث کا وہم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس صحیح وسیلے کے قائل اور فاعل تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ اہل بدعت کی طرح صدقے اور طفیل والے بدعی دعائیں نہیں مانگتے تھے، بلکہ ان کا وسیلہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے دعا کرنے کی درخواست کرتے کہ ہمارے لیے اللہ سے یہ مانگیے۔ صحابہ کرام کے اجتماعی فعل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ فوت ہو گئے، اب آپ سے تو یہ درخواست کی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ سیدنا عباس کے پاس گئے، حضرت عباس سے دعا کی درخواست کروائی۔ قرائن و دلائل کے لحاظ سے یہی حقیقت ہے، یہی حقائق ہیں، خواہ آپ کو گنجائش نظر آتی ہو۔ مزید سنیے جلالی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل تھے، اس کے باوجود ان کا توسل اس واسطے پیش کیا جا رہا تھا۔ مستدرک للحاکم میں باقاعدہ خطبہ انہوں نے دیا، انہوں نے کہا اے صحابہ، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرا للعباس ما یرل ولد لوالدہ، کہ یہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتبہ دیتے تھے جو بیٹا اپنے باپ کا سمجھتا ہے۔ فاتخذوہ وسیلہ، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے اس کے ادب کے پیش نظر آج ان کو اپنا وسیلہ بنا لو۔ بلا شبہ اس وقت اس حیثیت میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی یہ فضیلت خاص تھی، لیکن جلالی صاحب کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا عمر کا یہ وسیلہ بنانا سیدنا عباس سے دعا کروانا تھا، اور اس طرح کسی نیک شخص سے اپنے حق میں دعا کروانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6490، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تم میں سے جس سے بھی ملے تم لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حدیث نمبر 6491 میں ہے مروہ فلیستغفر لکم، ان سے کہا وہ تمہارے لیے دعا کریں، اللہ سے استغفار کریں۔ تو اس حدیث کے مطابق بھی نیک لوگوں سے دعا کروانا ثابت ہے، یہ وسیلہ حق ہے، اس وسیلے کو اہل السنہ اہل الحدیث تسلیم کرتے ہیں۔ جلالی اور دیگر اہل بدعت کے لیے اس میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ سیدنا عمر نے یوں کہا ہو اے اللہ تجھے واسطہ ہے عباس کا، عباس کے صدقے بارش برسا، عباس کے طفیل بارش برسا، اللہم بحق عباس، کلا، ہرگز نہیں۔ یہ وسیلہ جو سیدنا عمر نے اور باقی صحابہ نے اپنایا، اس کا بدعتیوں کے وسیلے سے دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں۔ مزید سنیے جلالی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اور اس مقام پر جو مستدرک میں لفظ موجود ہے، انہوں نے کہا اللہم ھذا ام نبی کا، یہ تمہارے محبوب علیہ السلام کے چچا جان ہیں، لہٰذا ہم ان کا نام پیش کر کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مستدرک حاکم کی روایت ثابت نہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی تلخیص مستدرک کے ساتھ شائع ہونے والا پرانا نسخہ دیکھیں، المستدرک کی جلد 3 ہے، اس کی سند میں داؤد بن عطاء المدنی موجود ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا دَاؤُدُ فَمَتْرُوكَ، رہا داؤد تو یہ متروک ہے۔ تلخیص کا جو نسخہ الگ شائع ہوا دارالعاصمہ الریاض سے، اس کی جلد 4 ہے، صفحہ 2021 پر یہ بات موجود ہے۔ ایک تو یہ روایت سخت ضعیف ہے، پھر اس میں سیدنا عمر سے یہ بات بھی موجود نہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیدنا عباس کے نام کا واسطہ دیا۔ یہ محض جلالی کی کہانی ہے۔ جلالی اپنے فرقے کے تمام لوگوں کو ساتھ ملا لے، ارے بھائی بریلی سے لے کر لاہور تک سب اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی وہ اس روایت میں یہ بات نہیں دکھا سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں
آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابہ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرواتے تھے، آپ کے سامنے درخواست رکھتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے یہ درخواست کیجئے، یہ دعا کیجئے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قرآن مجید کی آیت کے مطابق یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، آپ فوت ہو گئے ہیں، دنیا چھوڑ گئے ہیں، اور وفات کے بعد وہ ہمارے حق میں دعا نہیں کر سکتے، اسی لیے انہوں نے سیدنا عباس سے دعا کروائی۔ اور وسیلے کا یہ طریقہ حق بھی ہے، ثابت بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، توحید کا داعی بنا کر رکھے، زندگی کے آخری لمحے تک اس پیغام توحید کو نشر کرنے والا بنا کر رکھے، اور اس نوکری چاکری کو اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے جناب میں قبول فرمائے، لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور توحید میں پہنچائے، اور ہمیں اس کا ذریعہ بنائے، ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو، ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے کام کو اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اس حال میں موت کا پیالہ ہمیں پلائے کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو ساتھ یہ پیغام لائیں، اپنی مبارک روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا، سب اہل ایمان کو، کہ ہماری زبان پہ آخری جملہ اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔